اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ قبولیت کا حوالہ نماز سے۔ سر بہت شکریہ جی، میرا غازی عزتیں عطا فرمائے، سادات تشریف فرمائے، رائے صاحب کو مالک سے سلامتی عطا فرمائے۔ بابا جی لاؤ قبولیت کا حوالہ نماز سے، پھر سنیے گا، لاؤ قبولیت کا حوالہ نماز سے، کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے۔ چوتھا مصرع اگر دل میں اتر گیا نا تو ہر بندہ یا علی کی صدا ضرور دے گا۔ لاؤ قبولیت کا حوالہ نماز سے، کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے، وہ شخص خود ہی دین سے باہر نکل گیا جس نے علی کا نام نکالا نماز سے۔ آئے ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں میرا غازی عزتیں عطا، بھی بات زندہ سلامت رہو، یا علی علی جیو شاہ جی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ رائے صاحب بہت شکریہ جی، خصوصی دعا پھر پڑھتے ہیں جی، نوکر جو ہوئے۔ لاؤ قبولیت کا حوالہ، کوئی بندہ بتائے کہ جو اس نے آج فجر پڑھی ہے وہ اس کی قبول ہے۔ لاؤ قبولیت کا حوالہ نماز سے، کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے، اور وہ شخص خود ہی دین سے باہر نکل گیا جس نے علی کا نام نکالا نماز سے۔ ہاتھ بلند کرو، حیدری! واہ جی واہ، کیا کہنے آپ کے لیے میرا غازی عزتیں عطا فرمائے، یا علی یا علی۔ کربلا سے صدائے امام سن، کربلا سے صدائے امام سن، کتنی حقیقتیں ہیں اس کے اقلال میں، حقیقتیں ہیں اس کے اقلال میں۔ وہ کہتا ہے علی کا نام جزو عبادت نہیں ہے، بسم اللہ وہ کہتا ہے علی کا نام جزو عبادت نہیں ہے، تو پھر کیا فرق ہے تیری اور شمر کی نماز؟ بہت شکریہ حاجی صاحب، زندہ و سلامت رہو، اللہ تعالیٰ بچوں سمیت آباد شاد رکھے، پاک امام۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمہ تو بزت و منی بر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چادر عزا کی اس طرح بن لے گی سیدہ، چادر، بہت شکریہ جی، میرا غازی عزتیں عطا فرمائے، روشن چہرے نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، سادات عظام تشریف فرمائے، خصوصی دعا کے لیے۔ چادر عزا کی اس طرح بن لے گی سیدہ، مدح حسین ہم سے بھی سن لے گی سیدہ۔ آہا، مدح حسین، یہ تو کرم ہے نا پاکوں کا کہ ہم سے ذکر سن رہے ہیں، ورنہ یہ درختوں سے کہیں درخت بول پڑے، یہ پتھروں سے کہیں پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، اور ہوا ہے نا، ہاتھوں پہ پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ تو ہمارے بخت کی بلندی ہے، آپ کے بخت کی بلندی ہے کہ ہم اور آپ ذکر سن رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ چوتھا مصرع آپ عزاداروں کے لیے ہے، جو سنے گا وہ بندہ معراج کرے گا، جو بولے گا وہ معراج کرے گا۔ چادر عزا کی اس طرح بن لے گی سیدہ، مدح حسین ہم سے بھی سن لے گی سیدہ، اور جتنے بھی ہوں گے ابن محمد کے ماتمی، محشر کی بھیڑ میں انہیں چن لے گی سیدہ۔ آپ کے کیا کہنے ہیں جی؟ بہت شکریہ جی، میرا غازی شاہ جی، غازی عزتیں عطا فرمائے، یا علی علی علی۔ وہ پیچھے جو مومن تشریف فرمائے، بہت شکریہ جی، میرا غازی عزتیں عطا فرمائے۔ معاشر کی بھیڑ میں انہیں
چن لے گی سیدہ. اور بہت شکریہ سر جی کہ نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی میں آج سے لے کے 1400 سال تک کی بات کر رہا ہوں، میں یہی پڑھتا جاؤں تو یہی کافی ہے. نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا کیا؟ عبادتیں رائے گاہ ہیں اس کی وہ تشنگان نجات ہوگا. عبادتیں رائے گاہ ہے اس کی وہ تشنگان نجات ہوگا. اور کیا نہیں ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے، بروز معاشر حساب اس کا فدق کے چوروں کے ساتھ ہوگا. ہاتھ بلند کرو حیدری یا علی یا علی یا علی. بہت شکریہ جی. آپ کے کیا کہنے اذکار شاہ جی، سر جی، شاہد شاہ جی، کیا حال ہیں؟ بہت شکریہ سر، مہربانی. میرا غازی عزتیں عطا فرمائے. بروز معاشر حساب اس کا فدق کے چوروں کے ساتھ ہوگا. کیا شان ہے بی بی کی، میں کیا بیان کر سکتا ہوں. بطول کیا ہے یہ سمجھنے کی آرزو نہ کرو. یہ کوشش ہی. بہت شکریہ جی جو پہلے مصرے پہ بولے ہیں. حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو. آپ کے لیے میں 2 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں. حیدر، آپ نے بے ساختہ داد دی ہے نا، تو بے ساختہ 2 مصرے میرے ذہن میں آ گئے. حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو، حیدر کی سب سے قیمتی دولت ہے سیدہ. ہائے 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 ہائے. بھی میں آپ کو داد دے رہا ہوں. برسر منبر سلام ہے آپ کو یار. میرا غازی عزتیں عطا فرمائے. زندہ آباد. بہت شکریہ جی میرا غازی. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. بے شکریہ. بطول کیا ہے یہ سمجھنے کی آرزو نہ کرو. سید ایک جملہ پڑھوں. جس کے در کی ادنا سی کنیز کے اختیارات فرشتوں سے افضل ہوں اسے بطول کہتے ہیں. ہائے ہائے جی انوی صاحب مولا کی عزت بخت میں اضافہ فرمائے. جس کے در کی ادنا سی کنیز کے اختیارات فرشتوں سے افضل ہوں اسے بطول کہتے ہیں. اچھا چلو ایک اور جملہ پڑھتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے رسول کے دائیں ہاتھ کی مقدر کی لکیر کو سیدہ کہتے ہیں. دائیں ہاتھ کے مقدر کی لکیر کو بطول کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. بطول کہتے ہیں. امام باقر علیہ السلام سرکار سے کسی نے پوچھا، کہا مولا آپ اپنی جدہ کے فضائل تھوڑے سے بیان کریں، مختصر ترین. بہت شکریہ. بیان اگر بیان کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. آپ کی دادی کس شان کی مالکہ ہے، کس عظمت کی مالکہ ہے. تو مولا نے فرمایا بندہ خدا کیا تیرے پاس قیامت تک کا وقت ہے؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے. سید نہ بولیں گے تو دکھ ہوگا اس بات پہ. کیا تمہارے پاس قیامت تک کا وقت ہے؟ کیونکہ میری دادی کی فضیلت سننے کے لیے قیامت تک کا وقت ہو. آئے ہائے ذاکر میں امام ہوں. آئے ہائے پھر بیان کیا جا سکتا ہے. اس نے کہا پھر بھی یہ تو محمد والے محمد ہی بیان کر سکتے ہیں نا جی، تو قیامت تک یہ سن بھی سکتے ہیں. ہم تو عاجز سے بندے ہیں. ہمارے لیے آپ بیان فرمائیں آپ کی دادی کس شان کی مالکہ ہے. کہا میری دادی نے اس عرضی دنیا پہ اپنی سسرالی جاگیر پہ، آئے ہائے بہت شکریہ نوی صاحب، اپنی اس سسرالی جاگیر پہ میری دادی نے 18 سال 2 مہینے 22 دن اپنی مرضی سے رہنا پسند فرمایا. آئے ہائے اور کیا کہنے آپ کے یار. اپنی مرضی سے رہنا پسند فرمایا اور دین سکھانے کے لیے میری دادی تجدید وضو کرتی رہی. ورنہ جب سے وہ اپنی پیکی جاگیر سدرہ سے آئی ہے وضو کر کے آئی ہے. ورنہ جب سے اپنی پیکی جاگیر، بہت شکریہ جی، سدرہ سے آئی ہے. آئے ہائے آئے ہائے سسرالی جاگیر جب سے. بہت شکریہ جی میرا غازی عزت عطا فرمائے.
آئے ہیں جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، آئے ہائے، شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ چلو ایک اور فرمان پڑھتے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، مولا کریم کربلا سے پوچھا، مولا آپ اپنی دادی کی فضیلت سنائیں، ایک جملے میں دریا کو کوزے میں بند کریں، اور یہ کر سکتے ہیں آل محمد، ہائے ہائے، آپ دریا کو کوزے میں بند کریں، ایک جملے میں اپنی دادی والدہ معظمہ کی شان بیان فرمائے۔ لو کریم کربلا میں جو شان بیان کی ہے نا، یہ پہلے بابا جی سے لے کے آخری ماتمی تک، جہاں تک یہ بندے کھڑے ہوئے نا، وہاں تک بات دل میں اترے تو یوں بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ کریم کربلا سے پوچھا، مولا آپ بتائیں آپ کی دادی کی فضیلت کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ایک جملے میں بتائیں۔ تیار ہے جی؟ جملہ بھیجوں؟ کریم کربلا مولا فرماتے ہیں، میری والدہ اس شان کی مالکہ ہے، توحید کی میں کو بطول کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، نہیں، میں تھوڑا یا میں جلدی کر گیا ہوں یا بات اوپر سے گزر گئی۔ توحید کی میں کو بطول کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، درود پڑھیے گا جی۔ مولا کے عزتوں والے ذاکر زین جیون صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ مالک عزت بخت مال جان میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں جی۔ اجازت ہے جی، بس آپ کی آمد کے لیے ٹھیک ہے، مجمع سارا منتظر ہے آپ کو سننے کے لیے۔ کریم کربلا توجہات مرکوز کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ توحید کی، بہت شکریہ بچے، توحید کی میں کو بطول کہتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ پڑھتے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، مولا ایک جملے میں اپنی دادی کی فضیلت سنائیں۔ لو میں جی یہ جتنے مومن تشریف فرمائے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں جملے کو۔ مولا ایک جملے میں اپنی دادی کی فضیلت سنائیں۔ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو رحیم کے لیے بھی رحیم ہو شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ بہت شکریہ بیٹے، میرا غازی عزت عطا فرما۔ سارے بلند علی یا علی علی۔ بڑا جملہ اس سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں، کیا حیدری علی علی، کم از کم 5 بچوں کی ماں اور اس کی زندگی بھر کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، کم از کم 5 بچوں۔ بس 6 مصرے سنو، ممبر عزت والے ذاکر کے حوالے کر۔ 23 ذی الحج کو نبیوں کا سلطان اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئے، آیت آ گئی تھی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ آئے ہائے، شام کو بیٹی کے دروازے پہ آئے، دکل باب کیا، بابا کی دستک کے لہجے کو پہچانا۔ نہیں کم بندے بولے ہو یار، جملہ تو یہ بھی داد والا تھا۔ بابا کی دستک کے لہجے ہوتے ہیں شاہ جی، کچھ بندہ یوں کھڑکاتا ہے، کچھ یوں کھڑکاتا ہے، کچھ یوں۔ بابا کی دستک کے لہجے کو پہچانا، بی بی دروازے پہ آئی، کہا بابا آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بیٹوں کا گھر ہے، آپ کے حسنین کا گھر ہے، آپ کے علی کا گھر ہے، آپ کی بیٹی کا گھر ہے۔ بابا کہ آپ کی شریعت میں یہ واجب ہے باپ بیٹی سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہو؟ نبیوں کا سلطان نے کہا نہیں بیٹا، میری شریعت میں یہ واجب نہیں، باپ بیٹی سے اجازت لے کر آئے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھو، دھڑکے تو بولنا ورنہ کوئی داد نہیں۔ کہا میری شریعت میں یہ واجب نہیں، باپ بیٹی سے اجازت لے کر آئے، ہاں مجھ محمد پہ، مجھ رسول پہ یہ واجب ہے، میں بطول سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں۔ گھر میں داخل ہوئے، بہت شکریہ، بس بہت شکریہ سر۔ یوں گھر میں داخل ہوئے، کہا بیٹا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی یمنی چادر اڑا دو۔ نبیوں کے سلطان یوں بلا تشبیہ لیٹے، بی بی نے یوں اوپر چادر اڑا دی،
بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گیا. آئے ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے یار بھئی کیا کہنے آپ کے یار. بے سایہ نبی, بہت شکریہ سر, میرا غازی عزت ہے, کمال کر دیا یار آپ نے. بے سایہ نبی, بابا جی بہت شکریہ, بطول کی چادر کے سائے میں آ گیا. ہائے ہائے. یوں حسن مولا آئے, کہنے لگے میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا آپ کے نانا وہ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. حسن گئے چادر کے نیچے, کہا یا صاحب حوضی تجھے بھی اجازت ہے. پھر حسین آئے, کہا یا شافی امتی تجھے بھی اجازت ہے. میں سخی صاحب پہلی بار ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں, آپ سے دعا لینی ہے اور بزرگوں سے دعا لینی ہے. گھر کا کوئی بزرگ بیمار ہو جائے نا شاہ جی, وہ کمرے میں لیٹ جائے, ماں بچوں کو اندر نہیں بھیجتی. تمہارا بابا بیمار ہے, شور نہیں کرنا, اندر بچوں کو نہیں بھیجتی. اندر بچوں کو بی بی نہیں بھیجتی. تمہارا بابا بیمار ہے, اندر شور نہیں کرنا. کائنات کے رسول فرما رہے ہیں میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. سیدہ نے حسن کو بھیجا, حسین کو بھیجا, علی کو بھیجا. میں نے کہا بی بی آپ نے بچوں کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کے سلطان فرما رہے ہیں میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے فرمایا خاموش, میں بچوں کو نہیں بھیج رہی, میں شفا بھیج رہی ہوں. آئے ہائے آئے ہائے, کیا کہنے آپ کے, میں بچوں کو نہیں بھیج رہی, میں شفا بھیج رہی ہوں. یہ سب جب چادر کے نیچے چلے گئے نا, کائنات کی مالکن فرماتی ہیں کہ میرا بھی دل چاہا میں بھی چادر کے قریب جاؤں. 6 مصرے سنو, ممبر بھائی کے حوالے کرتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کے ادب سے بولی. چادر کے قریب آئی بی بی, پھر میں بابا کے پاس جا کے ایسا ادب سے بولی, سلام کر کے رسول حق کو نبی عالی نسب سے بولی. سلام کر کے رسول حق کو نبی عالی نسب سے بولی. مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں, مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں. میں شہنشاہ عرب سے بولی, مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں. میں شہنشاہ عرب سے بولی. اس انجمن میں جگہ عطا ہو, اس انجمن میں جگہ عطا ہو, میں بے سہاروں کے رب سے بولی. اس انجمن میں جگہ عطا ہو, میں بے سہاروں کے رب سے بولی. پردے کے نیچے سے آواز آئی, رسول بولے سلام تم پر, میں آج ختم الرسل نہ ہوتا. یہ چادر تنی ہی تیرے لیے ہے, تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا. بہت شکریہ.